آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک ایک نکلی تھی جس نے یہودیوں کے خلاف، بالخصوص یورپیوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے پر سفیر کو ملک بدر کرنے کا، جس پر ایک بھرپور احتجاج کرنے کے لیے کال بھی دی گئی تھی، نے جب ان کو فورس کیا تو وہ مجبور ہو گئے اور وہ پارلیمنٹ میں اس سفیر کے لیے قرارداد لے کے آئے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ 2 دن بھی نہیں چل سکی اور اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ٹھیک اس کے چند دنوں کے بعد پورے یورپی ممالک نے ایک پارلیمنٹی اجلاس بلایا، اس کے اندر 4 نکات انہوں نے پیش کیے۔ 295C کا خاتمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے خاتمے کے لیے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ 2 مسیحی جوڑے جن کا انہوں نے باقاعدہ اپنے پارلیمانی سیشن کے اندر نام لیا، اور وہ کون تھے؟ وہ شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانوئل، ان کے لیے کہا گیا اور ان کی اسٹوری پیش کی گئی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے حوالے سے 2014 میں گرفتار کیا گیا۔ ان کا کیس بظاہر تو یہ پاکستان میں 2 معمولی لوگ تھے، ہمیں پتہ نہیں یہ ہماری قوم کب سمجھے گی کہ یہ جو معمولی لوگ یہاں نظر آتے ہیں اور جن کا پھر آواز جیسے ملالہ جیسی ہوتی ہیں، بظاہر وہ چھوٹی یہاں ہوتی ہیں لیکن وہ ایجنٹ ہوتے ہیں، اور جب ان پر ہاتھ پڑتا ہے قوم ان کو پکڑتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یورپ سے اور امریکہ سے چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ اگر اتنے ہی چھوٹے تھے تو یورپ جیسے پارلیمنٹ سیشن کے اندر شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانوئل کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے حکومت کے وزیر اعظم اور عدلیہ کو کہا گیا کہ آپ ان کو چھوڑیں، اور آج آپ کو پتہ ہے میرے اسلام کی توہین کے الزام میں 7 سال سے جیل میں قید مسیحی جوڑے شگفتہ کوثر اور شفقت ایمانوئل کو آزاد کیا گیا ہے۔ ہمارا نظام عدالت بھی یورپ، مغرب اور ان کے اشاروں پر چلتا ہے۔ کتنے بڑے کرپٹ لوگ یہاں سے نکل گئے۔ عجیب بات ہے، پاکستان میں یہاں غریب جو پاکستانی ہے، جو عدلیہ جن کے ٹیکسوں کے ذریعے، عوام کے ٹیکسوں کے ذریعے ان عدالتی نظاموں کی سیلریاں بنتی ہیں، لاکھوں میں مہینوں کی پیسے لیتے ہیں، ان غریب کی تو نسلیں یہاں برباد ہو جاتی ہیں لیکن ان کو انصاف میسر نہیں ہوتا۔ لیکن عجیب بات ہے، 2014 سے کیس چل رہا تھا، ادھر یورپ نے پارلیمنٹ میں آواز دی، ادھر سے ہمارے عدلیہ نے کہا لبیک ہم حاضر ہیں، اور ان سارے کیس کو صاف کر دیا، اور وہ بھی ٹارگیٹڈ وہی 2 آدمی جس کے لیے یورپ کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی۔ یورپ کی آواز پر ہماری عدالتیں یہاں حرکت میں آ جاتی ہیں، اور 2014 سے قید ان دونوں شخصیتوں کو جن کے نام یہاں یورپ کے پارلیمنٹ میں لیے گئے، ان کو کسی بھی بہانے سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر پاکستان جن کے ٹیکس پر یہ عدلیہ نظام چلتا ہے، جن کے ٹیکسوں پر ان کے ساری کی ساری لاکھوں کی تنخواہیں اور سہولتیں، گاڑیاں، پیٹرول، کیا پروٹوکول ہوتے ہیں، لیکن یہاں غریب مر جاتا ہے، اس کی نسلوں کے دادا پردادا کہیں آ جاتے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا۔ لیکن وہاں یورپ کے ایک آواز پر ہماری عدلیہ بچھ جاتی ہے، تو ہم اس نظام کو کیا کہیں؟ یہی کہیں گے کہ نظام عدل بھی یورپ کا غلام ہو چکا ہے، حکومت بھی یورپ کی غلام ہو چکی ہے، ادارے بھی پس پردہ رہ کر انہی کو سپورٹ کر کے یہی عوام کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم بھی یورپ کے کھاتے ہیں، اسی لیے ان کا گاتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی کا نعرہ لے رہے تھے، حقیقت میں عوام سمجھ نہیں سکی، وہ اسلام کو تبدیلیاں کرنے کے لیے اس عمران خان اور پورے ایجنڈے کو لایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے آنے سے معیشت بڑی ہے، لیکن یاد رکھیں اس معیشت کے بدلے میں قوم اسلام کی قربانی دے رہی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معیشت کی ترقی تو ہو رہی ہے لیکن اسلام زوال میں جا رہا ہے۔ نئی تبدیلی جو اسلام میں کی جا رہی ہے وہ اکبری دور والا اسلام یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ہندو، سکھ، یہودی سب خوش تھے، لیکن جو پابندیاں تھیں وہ ساری کی ساری اسلام پر۔ یہ نیا تبدیلی والا پاکستان نہیں بلکہ تبدیلی والا اسلام لینے کے لیے عمران خان کو لایا بھیجا گیا۔ ایسی معیشت کی ترقی ہم کیا کریں گے جس میں مسلسل دن بدن اسلام کا زوال ہوتا جا رہا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، پھوکوں سے خوف کیا جو حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دین اسلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 295C سے ٹکرانے والے خود پاش ہو گئے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے
کس کے نام پر بنایا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ۔ تو یہ پاکستان نام محمد پر بنا تھا اور نام محمد پر اجاگر ہوگا۔ اس نام محمد سے جس نے بھی غداری کی وہ دنیا میں بھی برباد ہوا، آخرت میں بھی برباد ہوا۔ قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا چالیں چلتی جا رہی ہیں۔ ایک چال یہاں کے مکار لوگ چلاتے ہیں اور ایک خفیہ تدبیر میرے رب کی ہوتی ہے۔ ڈر جاؤ یورپ کے غلامی کے توق میں، اپنے گلے میں جو تم لوگوں نے نظام والوں نے ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کا جب توق تمہارے گلوں میں پڑے گا تو پھر یاد رکھیے گا بد سے بدتر تمہارا انجام ہوگا۔